عید قربان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا شرعی طور پہ کیسا ہے؟ اور دادا یا دادی جو فوت ہو گئے ہوں ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ایصال ثواب کے طور پہ وہی کام کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. پورا حج کرنا یا عمرہ کر لینا، صدقہ خیرات کرنا، میت کے لیے دعائیں کرنا، اور یہ قربانی کرنا میت کی جانب سے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت آتی ہے ترمذی میں اور ابو داؤد شریف میں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور ایک قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ آپ مجھے حکم دے کر گئے تھے. آپ مجھے، تو یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ جناب علی فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دے کر گئے تھے. دوسرے نمبر پہ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کے نقل کرنے والوں میں ایک راوی ہے جو مجہول ہے، نامعلوم ہے. اسی لیے امام ترمذی جو اس حدیث کو لے کر آئے ہیں وہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے. کون سے امام جی؟ عبداللہ بن مبارک. امام عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جس نے میت کی جانب سے جانور ذبح کرنا ہو وہ بطور قربانی نہ کرے، بطور صدقہ خیرات کر لے. جس نے جانور ذبح کرنا ہو بطور صدقہ خیرات کر لے، کیونکہ میت کی طرف صدقہ خیرات کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، اور قربانی کا ثبوت نہیں ملتا. فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ جانور ادھر بھی ذبح کیا، ادھر بھی اس کو قربانی کہہ دیا، اس کو صدقہ خیرات. فرق کیا ہے؟ قربانی سال میں کتنے دن ہوتی ہے؟ 3 یا 4 دن، اور اس کا گوشت آپ تقسیم کریں گے، خود بھی رکھیں گے، فقیروں کو بھی دیں گے، رشتہ داروں کو بھی دیں گے. اور صدقہ خیرات جو ہے، صدقہ خیرات کے طور پہ جب چاہیں آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں. اور صدقہ خیرات ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ سارے کا سارا گوشت فقیروں مسکینوں کو دے دیں، بہتر یہی ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اگر آپ میت کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں بطور صدقہ خیرات کریں. اب آ گیا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت سے بھائی حج کرنا چاہتے ہیں، کئی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کئی قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ملتا ہے کہ میرے اوپر درود پڑھو، سلام پڑھو. آپ نے یہ اپیل کہیں پہ نہیں کی کہ میری طرف سے حج کرنا، میری طرف سے عمرہ کرنا، میری طرف سے جانور ذبح کرنا. ایسی کوئی چیز آپ کو کسی صحیح حدیث سے نہیں ملے گی. اور صحابہ کرام جو 1 لاکھ سے زائد تھے، ہر صحابی ہم سے بڑھ کر محب رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صحابی سے نہیں ملے گا کہ اس نے آپ کی طرف سے حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو یا قربانی کی ہو اور صحیح سند سے ثابت ہو. بھلا کیوں؟ معاملہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ ان کے پاس علم تھا، ہمارے پاس علم نہیں ہے. ان کو یہ حدیث معلوم تھی جو مسلم شریف میں آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من دل علی خیر کفاعلہ، جو کسی کو خیر کا کام بتائے تو بتانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا خیر کا کام کرنے والے کو ملے گا. جو حج ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا ہے، کیونکہ حج کی ترغیب دینے والے آپ، حج کا طریقہ سکھانے والے آپ. جو ہم عمرہ کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، تلاوت کر جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ہمیں تعلیم دینے والے آپ ہیں. اس لیے اپنی فکر کریں، اپنی